السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ 23 مارچ کو جو دیے گئے تمغے وہ کن کو دیے گئے۔ دوسرا میں آپ کو ایک اہم خبر دوں گا، ایک اہم بات بتاؤں گا کہ افغانستان اور امریکہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ خیر، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 23 مارچ جو کل گزری ہے اس میں جو تمغے دیے گئے ہیں، خاص طور پہ جو صحافیوں کو، جرنلسٹ کو یا اینکر پرسنز کو تمغے دیے گئے ہیں وہ انہی کو دیے گئے ہیں جن کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا تھا، جن کا لاسٹ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے جو بیانیہ ہے اس کو بیان کرنے والے، ان کا جو بیانیہ ہے، ان کی جو حکومت کی جو سائیڈ ہے وہ لینے والے جو اینکر ہیں، سیاست جو جرنلسٹ ہیں، ان کو تمغے دیے جائیں گے۔ تو ایسے ہوا جناب، ان میں منیر فاروق ہیں، منیر فاروق کا آپ کو پتہ ہے ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا، پھر کمران شاہد کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ لیکن کمران شاہد کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، جتنا وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں وہ کمران شاہد، باقی جن کو دی ان میں سے، تو ان کو یہ تمغہ نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو انکار کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن خیر انہوں نے بھی یہ تمغہ لیا، تمغہ امتیاز ان کو ملا۔ پھر مزمل ہیں جرنلسٹ، ان کو ملا۔ حسن ایوب کو ملا، جی ہاں، اور کسی کو ملے نہ ملے، حسن ایوب کو تو ملنا چاہیے تھا۔ حسن ایوب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، ایئر وائی پہ یہ تجزیہ دیتے تھے، ایئر وائی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ ٹوٹل 25 سیٹیں لے رہی ہے، جو کہ جب بعد میں رزلٹ دیکھا تو آپ نے دیکھا 100 سیٹیں ان کی آئیں اور 170 کو کراس کر رہی تھی پی ٹی آئی بیسیکلی۔ خیر، تو یہ جو راوی سکھ چین لکھے گا تو حسن ایوب کا جو ہے وہ سکھ لکھا ہے راوی نے، اور حسن ایوب کو بھی ملا ہے۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب کو دیا گیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا سب سے جو بڑا اعزاز ہے وہ دیا گیا ہے، سول اعزاز پاکستان کا سب سے بڑا ہے نشان پاکستان، وہ دیا گیا ہے بھٹو کو، صدر پاکستان کو۔ ان کی صاحبزادی جو ہیں اور جو زرداری صاحب کی سالی ہیں سنم بھٹو، انہوں نے ان کا جو ایوارڈ ہے نشان پاکستان وہ وصول کیا۔ خیر، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو بھٹو صاحب کی سب سے بڑی جو ایک اس ملک کو انہوں نے دیا ہے وہ 73 کا آئین ہے، جو 73 کا آئین جو ابھی تک ہے، اور اس کو ہم نے بگاڑ بگور کے 26 امینڈمنٹس اس میں کر دی ہیں، تو وہ 73 کا آئین ان کے لیے ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے۔ پھر ایٹامک کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، ایٹم بم بنانے کا جو اب ابتدا کی تھی وہ بھٹو نے کی تھی، تو یہ دو چیزیں اور کئی چیزیں ہیں نیگیٹو، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کا بنتا تھا۔ ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی ایک حکومت تھی، صدر ان کا اپنا بیٹھا تھا، تو انہوں نے اپنے جو لیڈر ہے جس کے نام پہ وہ ووٹ لیتے ہیں، جس کے نام پہ وہ روٹی کھاتے ہیں، ان کو نشان پاکستان دیا جو کہ ان کا حق بنتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے صنعت صفی ناز کی جو مالکن ہیں ان کو، آنرز جو ہیں ان کو دیا گیا ستارہ امتیاز۔ اور سب سے اہم جو بات ہے، منی لانڈرنگ کے جو بادشاہ تھے 2008-9 میں، 2013 میں آپ نے سنا ہوگا کہ انور مجید کا ایک امنی گروپ کا ایک پیسہ آیا تھا اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی تھی، زرداری کا پیسہ اور زرداری کے جو ساتھیوں کا پیسہ تھا وہ ملک سے باہر دبئی اور نارتھ کوریا اور اس طرح تائیوان، ان ملکوں میں شفٹ کیا گیا تھا۔ تو جو منی لانڈرنگ کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے ان کو سزا بھی ہو گئی تھی، پھر بعد میں جب حکومتیں چینج ہوئی تو ان کی سزا معاف ہو گئی۔ تو انور مجید کو بھی اچھی منی لانڈرنگ کرنے کی بنا پر ان کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں ڈبل شاہ کو بھی دے وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ڈبل شاہ ایک کریکٹر تھا پاکستان کے اندر، ایک پرسنالٹی تھی جو ابھی بھی ڈبل شاہ کافی پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن وہ ایک ویل نون کریکٹر تھا جس نے، فاروق نام تھا اس کا بیسیکلی، اور وہ پیسوں کو ڈبل کرنے کے عوض میں لوگوں کو کافی اربوں روپے کا نقصان پہنچایا تھا، تو اس کو بھی ستارہ امتیاز دے دینا چاہیے تھا۔ خیر، یہ تو سٹوری تھی تھوڑی سی تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز کے حوالے سے۔ اب مین خبر جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ زلمے خلیل جو کہ ایلچی ہیں، خصوص امریکن حکومت کے جو جنوبی ایشیا میں ایلچی ہیں، زلمے خلیل، انہوں نے دورہ کیا افغانستان کا گزشتہ دن اپنے وفد کے ہمراہ، جی ہاں، اور جو دونوں فریقین ہیں افغانستان اور امریکہ، انہوں نے مل بیٹھ کے معاشی اور سیاسی جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے پہ فوکس کیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ایک لمحہ فکری ہے کہ پاکستان کو بیچ میں سے مائنس کر دیا ہے امریکہ نے۔ جو افغانستان کی حکومت ہے، افغانستان کے لیے جو پالیسی ہے، جو جنوبی ایشیا کے لیے جو پالیسی ہے، اس کے اندر سے پاکستان کی جو ویلیو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا ہے امریکہ۔ جو پاکستان کی حکومت پچھلے
کچھ دھماکے ہوئے، میں نے آپ کو کڑی بتائی کہ جو دھماکے ہوتے ہیں تب بھی ہوتے ہیں جب پاکستان کے اندر فنڈز ختم ہو جاتے ہیں، جب ڈالرز ختم ہو جاتے ہیں، تو کچھ دھماکے، کچھ چیزیں ایسی انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی گئی کہ افغانستان کے اوپر پاکستان حملہ کرے یا افغانستان اور پاکستان کے معاملات خراب ہوں، امریکہ مداخلت کرے، تو اس طرح کی سچویشن بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن امریکہ نے جنگ کو ترجیح دینے کی بجائے امریکہ نے افغانستان کے ساتھ دوستی، افغانستان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی ایک پالیسی دی ہے۔ اور سننے میں تو آیا ہے کہ جو بٹگرام ایئر بیس ہے، بٹگرام ایئر بیس، وہ بھی افغانستان حکومت راضی ہو گئی ہے کہ وہ بٹگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ امریکہ اس کے اوپر اپنے جو بھی جنگی طیارے ہیں وہ لینڈ کر کے، اور پھر مشرق وسطی کو اگر وہاں سے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، یا یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے وہاں سے اپروچ کرنا پڑ جاتا ہے، تو بٹگرام ایئر بیس دینے کی بھی حامی بڑھی ہے۔ یہ میری نیوز ہے، اب یہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ تو یہ جو زلمے خلیل اور افغانستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت ہی پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، جو فورن آفس ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو موجودہ حکومت کو، موجودہ جو لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو ریوائز کرنی چاہیے۔ اور میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ جو عمران خان کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی تھی، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں وہ بہت ٹھیک